نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو ہماری پچھلے سے پچھلی کلاس تھی اس کے اندر ہم نے کچھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ مومنون ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کے بالکل شروع میں کچھ ایسے پوائنٹس ہمیں دیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کامیابی پا گئے جو، اور اس جو کی میں ہم نے کچھ آیات اس کے بعد جو مینشن ہوئی تھی وہ پڑھی تھی کہ اس جو میں کون کون لوگ شامل ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ کامیابی پانے والے ہیں. وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے. اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں ایسی فضول چیزوں سے، اور جو ہر دم اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں صحیح تھے کہاں غلط تھے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ حرام چیزوں سے، حرام ریلیشن شپ سے بچتے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، یعنی کہ پوری حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے لیئرز کے بارے میں بات کی تھی کہ جیسے فرض ہے تو ہم سنتیں بھی ایڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اور نفلی عبادات ہیں وہ بھی ایڈ کریں، اپنی اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، مطلب لیئرز ہوں جو کہ ہماری ایکچول فرائض کو پروٹیکٹ کرنے والی ہو، کہ اگر کوئی باقی ہماری کوئی نماز، کوئی نفلی یا سنت چھوٹ بھی جاتی ہیں تو ہمارے فرض جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں، یعنی کہ ان کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے، ان کو مس نہیں کیا جاتا. یہ چیزیں میں آج اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ جو اب ہماری آنے والی آیا نمبر 57 سے جو ہم دو چار آیتیں آگے جو آنے والی ہیں وہ آیتیں ہیں جو کہ مزید ان کریکٹرسٹکس میں، ان لوگوں میں جو ان کی خصوصیات ہیں اس میں ایڈ کر رہی ہیں. تو یہ اس سے اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ جو مومنون ہیں ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بتائے ہیں، جو ان کے کریکٹرسٹک، ان کی خصوصیات بتائی ہیں، تو یہ والی جو آیتیں آ رہی ہیں آگے، تقریباً 3-4 آیتیں ہیں، وہ آپ اس لسٹ میں ایڈ کر لیجئے. اور اگین جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ ان میں سے کون کون سی چیزیں اپناتے ہیں، کون کون سی چیزیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہمارے اندر کمی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس میں مزید بہتر کر سکتے ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بالکل نہیں کر رہے اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان 6 پوائنٹ میں سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ 2 دفعہ تو نماز ہی کا ذکر ہو چکا ہے، نماز کتنی ضروری ہے. تو کیا یہ چیز ہم اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ان پوائنٹس کو ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، اس کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا تقوی ان کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہر وقت اس چیز کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں یا ہم سے دور ہو جائیں. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں، پختہ ایمان رکھتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم جانتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں پتہ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی آئے ہیں. ایک تو وہ کلاس ہے نا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز پہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہم تک پہنچائے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک تو وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے جو کہ ایمان والے ہیں.
وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ ابھی تک ہم قرآن میں بیٹا پڑھ کے آ چکے ہیں، یا جو کچھ قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بعین ہی، وہ ایز اٹ از اسی طرح ہوگا جس طرح کے لکھا ہوا ہے۔ اگر خوشخبری کی آیات ہیں جنت اور دوزخ کے بارے میں، اگر جنت کے بارے میں خوشخبری ہے تو وہ ایز اٹ از پوری ہوگی اور وہ دی جائے گی ایمان والوں کو۔ اور اگر جہنم کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ ایز اٹ از پورا ہوگا ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو ان کے اوپر پختہ ایمان ہونا، اگر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایز اٹ از اسی طرح موجود ہیں، یا جس طرح ہے کہ ان کی جیسے روح قبض کی جاتی ہے، اور مختلف آیات جس جو فرشتوں کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کے اوپر پختہ ایمان ہونا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے بیٹے۔ ہم شرک صرف اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کوئی بت سامنے رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو خدا مان رہے ہیں، تو ہاں یہ تو ہم نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے اس کے بارے میں 2 دفعہ بہت ڈیٹیل سے، مجھے یاد ہے ہم نے کلاس میں اس کے اوپر بات کی ہے کہ شرک اکبر کیا ہے۔ جو بڑا شرک ہے وہ تو باقاعدہ مورتی کو سامنے بٹھا کے پوچھنا ہے، یا کسی شخص کو باقاعدہ خدا مان لینا ہے۔ اور دوسرا جو شرک اصغر ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں تم سے زیادہ خوف ہے، تو اپنے آپ کو بڑے شرک اور چھوٹے دونوں سے بچائیں۔ ایک تو ہماری کلاس میں بھی بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے، اسلام کیو اے کے اوپر بھی ہے، اس کے علاوہ بہت لوگوں نے کام کیا ہے، آرٹیکلز ہیں، حدیث ہے کہ تعویذ کے بارے میں ہے کہ یہ شرک اصغر میں آتا ہے، ریاکاری کے بارے میں ہے کہ یہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کے بارے میں پڑھیں، اپنا نالج بڑھائیں تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی بت کو، مورتی کو، کسی ہاتھی کو، کسی درخت کو نہیں پوجتے تو بس ہم تو بچ گئے۔ ایسا نہیں ہے، شرک اصغر بھی بہت ہی بڑی چیز ہے، ان سے بھی بچیں۔ تو اس کے بارے میں اپنی نالج بڑھائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ دے رہے ہیں، تو انہیں تو بڑا خوش ہونا چاہیے، تو پھر وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کو جو کچھ دیتے ہیں تو وہ بڑے ڈرتے ہوئے دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ڈرنے کی کیا وہ ہے؟ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں ہم مطلب ریاکاری نہ ہو جائے یا اس طریقے سے کچھ۔ ہوں ہاں، اور میم مطلب یہ کہ ہمیں جو ملا ہے ہم نے آخرت میں اس کا جواب بھی دینا ہے کہ ہماری جو دولت تھی ہم نے اس کو کہاں پہ لگایا، کیا 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 اس سے، تو یہ چیزیں بھی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ماشاء اللہ، بالکل ایگزیکٹلی یہی میں آپ لوگوں سے سننا چاہ رہی تھی کہ اس چیز کے بارے میں ڈرتے رہنا کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ اور صحیح طریقے سے ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، ہم صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یا ربی پلیز میری طرف سے یہ قبول کر لیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ڈرتے رہتے ہیں، دیتے ہوئے بھی کہ کہیں ہم سے ریاکاری نہ ہو جائے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں، کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ واہ جی ہاں واہ ہم نے تو لوگوں کی مدد کر دی ہے۔ لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے، کس طرح انسان؟ جی جی بتائیے۔ یہ میم جتنا زیادہ نا ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اتنا زیادہ یہ ایٹیٹیوڈ آئے گا ہمارے اندر، تقوی اختیار کریں گے جتنا زیادہ ہم۔ اوکے،
اور اپنی ریالٹی کو بھی اگر ہم مطلب بالکل ایڈمٹ کر لیں کہ یس ہم یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہاں لانا چاہیے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جان لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. جب انسان کے اندر یہ والی ریئلائزیشن آ جائے نا کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہے اور میں اس میں سے نکال کے کسی کو دے رہا ہوں، تو کیونکہ آپ کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں تھا، جو انہوں نے دیا اسی میں سے خرچ کر دیا، یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جب انسان کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے نا بیٹا، تو پھر یہ چیز آتی ہے کہ پلیز میرے سے قبول کر لیں. میرا پوائنٹ کلیئر ہوا؟ یس میم. کہ یہ ایٹیٹیوڈ اس طرح ڈیولپ ہوگا کہ جب آپ کو اللہ کی اس آیت پہ، جیسے کہ پہلے بھی آیا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے جب ہمیں یہ بات، ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس میں رزق بھی آتا ہے بیٹا، کھانے پینے کی چیز، اس میں مال بھی آتا ہے، اس میں انٹلیکٹ بھی آتا ہے. اگر آپ کسی کے پاس کوئی خیر کی بات بھی پہنچا رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ جی ہم نے تو بڑا تیر مار دیا ہے، ہم تو بڑے زبردست انٹلیکچوئل ہیں، ہم نے تو کیا بات اگلے کو پہنچا دی ہے. نہیں، اگر کوئی بچہ ہے جو کہ اس کو کوئی مینٹل چیلنج ہے، وہ دوسرا اس طرح سے بات نہیں سمجھ سکتا، یا اگر کوئی نارمل بھی ہوتے اور اس طرح سے کئی دفعہ آپ آگے بات سمجھ بھی آ رہی تو آگے نہیں سمجھا پا رہے ہوتے، اگر کوئی اس قابل ہے کہ وہ اللہ کا دین آگے پہنچا دے تو یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ یاد رکھیں. رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو انسان یہ نہ سمجھ لے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، دیکھو میں نے کس طرح سے بات کر دی ہے. نہیں، اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل رہیں کہ جو بھی آپ خیر آگے پہنچا رہے ہیں، چاہے مال ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے کوئی خیر کی بات ہو، کوئی بھی خیر آپ آگے پہنچا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، انٹلیکٹ ہو، رزق ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ چیز اچیو کرنے کے لیے کہ وہ جو اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ ڈیولپ ہوگا جب آپ اس چیز پہ آیت پہ یقین کر لیں گے کہ جو کچھ اللہ کا تھا وہی آگے پیش کیا ہے، تو پلیز اللہ تعالیٰ جی قبول کر لیں، آپ نے ہی دیا تھا، آگے دے رہے ہیں، قبول کر لیں پلیز. آگے چلتے ہیں. میم ہم اس میں یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں نا، لائک اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے نا جب انہوں نے کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے کی تھی، بالکل ربنا تقبل، وہ کیا اس طرح کوئی آیت تھی مجھے یاد نہیں اس ٹائم. بالکل کہ اللہ تعالیٰ جی ہم سے یہ قبول، یہ ایفرٹ قبول کر لیں. اللہ جی جی تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ان کو انیبل کیا، انہوں نے وہ بلڈ کیا. لیکن اب آپ انسان یہ سوچتا ہے کہ دیکھیں جی اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہوں میں، لوگ سوچتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا، مسجد بنا دی. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ نے اسی میں سے اسپینڈ کر دیا. بالکل آپ. میم لیکن جی کبھی کبھی ہے نا، ہم اگر کسی کو اچھی بات بھی بول دیں یا کچھ بھی کر لیں تو آٹومیٹکلی مائنڈ میں اور یہ آتا ہے، مطلب ایک خوشی یا پتہ نہیں یہ کیا تکبر، مجھے نہیں پتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شاید وہ پھر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر اچانک خیال آتا ہے نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. اگر آپ مطلب کی ایسا بھی ہوتا ہے. بات صحیح ہے، خوشی ہونا ایک علیحدہ فیلنگ ہے. آپ ہاں اور نہیں مطلب کرنا ایک ایک اچھی فیل بات. ہوتا ہے نا، پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں نے بات کر دی، مطلب اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ اچانک پھر ابھی ابھی مطلب جب سے دین کی طرف آئے ہیں تھوڑا بہت، تو اب یہ خیال آتا ہے نہیں نہیں یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. کہ تو ہر پہلے اس بارے میں سوچتے نہیں تھے نا، پہلے ایک پراؤڈ فیل ہوتا تھا ہاں میں نے یہ بات کی ہے، مطلب
تو یہ اس کا بھی کیا گناہ ہوگا، لیکن اب احساس ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہی تو، لیکن یہ ہوتا ہے۔ جب بھی احساس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس طرح کی ہدایت مل جائے، تو بالکل آپ پہلی اپنی غلطیوں کے لیے، ہم سب گنہ گار ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے۔ اور جب یہ ریئلائزیشن آ جائے تو یہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کروا دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ ہاں کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ آپ کو ریئلائز کروا دے کہ انسان ابھی اپنی اسی زندگی میں ہمبل ہو جائے۔ بے شک میم۔ شکریہ۔ تو یہ چیز ڈیولپ کیسے کرنی ہے؟ ان آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں ہیں، مطلب ڈھونڈتے رہتے ہیں خیر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی خیر آپ کوئی نیکی کر پائیں، اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں کہ آپ، ایک تو ہوتا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پرمیسیبل جیلیسی، کہ وہ کوئی اتنا خیر کا کام کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، اور بھی زیادہ کریں، نیکی میں سبقت لے کے جانے والے۔ تو بھلائی میں ایک تو ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے بیٹا ایک خیر کا کلمہ ہی ہوا کرے، گزرتے ہوئے کسی کا لفافہ گر جائے تو اٹھا کے دے دیں، بھلائی کے لیے کوشاں رہیں، لوگوں کے لیے گزرتے ہوئے کوئی، آپ کسی کو شکل پہ کئی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی پریشان ہے، اس کو دعا دے دیں، اس میں کوئی پیسے ویسے نہیں لگتے۔ آپ کو کوئی آنٹی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا لفافہ بھاری ہے، آپ اٹھا کے کہہ دیں آنٹی میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتی ہوں۔ بہت دور نہیں نکل جانا اس میں، لیکن پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرا؟ خیر کے لیے، دوسروں کے لیے خیر کے لیے کوشاں رہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والوں میں سے بنے، اور زیادہ اور زیادہ۔ آپ کو خیر کرتے ہوئے دیکھیں کسی کو، آپ کوشش کریں کہ، مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایک دوسرے، ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے، خیر میں کمپٹیشن لے کر آئیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی کہ جو اس وقت سب کچھ حق بتا دے گی کہ یہ کچھ کر کے آیا ہوا ہے یہ شخص، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو تفسیر میں پڑھی تھی اس میں انہوں نے کہا یہ دونوں معنی میں آ سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے جو ہم کر نہیں سکتے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں دے دیا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس نبیوں کی اگزامپلز موجود ہیں۔ ہم سے پہلے نبی آئے، انہوں نے اسی دین کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار کے دکھائیں، تو یہ کوئی ایسا بڑا بھاری بوجھ ہمارے اوپر یہ دین فالو کرنے والا نہیں آ گیا ہے کہ ہم یہ فالو نہیں کر سکتے۔ تو یہ نماز ہے یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندگی میں احکام ہیں، پردے کے ہیں، جسٹس قائم کرنے کے ہیں، کرپشن نہ کرنے کے ہیں، رشوت خوری نہ، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بے تحاشا اگزامپلس دے دی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نبیوں کے بارے میں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، نیک لوگ انتہائی، جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں تعریفیں کرتے ہیں، وہ لوگ کیسی زندگیاں گزاری ہیں؟ بہت آسان زندگیاں تھیں ان کی، کیا خیال ہے؟ نو میم۔ ذرا ایگزامپلس دیں مجھے، کیسی زندگیاں گزری ہیں ان کی؟ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی لے لیں تو ان کے اوپر بہت ہائی لیول کی آزمائشیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آئی ہیں وہ ہم پیچھے پڑھ کے آ بھی چکے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا، ہم، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں پیچھے۔ میم بالکل۔ حضرت یونس علیہ السلام پہ بھی بہت زیادہ آئی تھی مشکلیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور
उन पे भी बहुत ज्यादा हर किस्म का अंधेरा था, बहुत और मुश्किल टाइम हजरत था यूसुफ उनको अलैहिस्सलाम भी हुए थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी कितनी परेशानी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आई थी, उनको भी 10 साल जेल में डाला गया था और इल्जाम लगाया गया था, वो भी सारा हुआ था। हमारे साथ याकूब। मैम हजरत हजरत अय्यूब अलैहि सलाम पे भी बहुत आई, उनको जिस्मानी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, बिल्कुल। कुछ सड़ अभी हम गए थे, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। उन बिल्कुल। पे भी बहुत सारी आजमाइशें थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे यकीन रखा, फिर अल्लाह ने उनको शिफा भी दी थी। और बहुत टाइम उन्होंने बीमारी में गुजारा, उनको बहुत सारी जिस्मानी बहुत बुरी बुरी बीमारियां भी हो गई थी, बिल्कुल। कोई उनके पास नहीं रहा। यानी कि जो नबी थे, जो अंबिया थे, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा, लेकिन क्या उन्होंने दीन छोड़ दिया या उस पे काम करते रहे? मैम उस पे इनफैक्ट उस पे उन्होंने काम करते रहे। उससे ज्यादा यकीन के साथ अपने दीन को पूरा किया था, जो जिन्हें मिला था अल्लाह की तरफ से क्योंकि इस्लाम को फैलाने का। क्योंकि उनका तवक्कल था अल्लाह पे बहुत मजबूत था कि अल्लाह है हमारे साथ, ये दुनियावी मुश्किलें कुछ भी नहीं है, हम अल्लाह हमारी मदद करेगा, अगर मुश्किल दिए तो आसानी भी अल्लाह ही देगा। तो उनके पास हिम्मत थी और तवक्कल था, ईमान था अल्लाह पे, तो वो सब कुछ कर गए और आखिर में अल्लाह ने उनको फतहयाब भी किया और वो हर तरह की मुश्किल से निजात भी दी उनको। एग्जैक्टली exactly। तो जो अगर हम कंपैरिजन करें नबियों के ऊपर जो आजमाइशें आई हैं, उसके कंपैरिजन में जो हम इंसानों पे आती हैं, बेशक कि हम बहुत कमज़ोर हैं और हम जल्दी परेशान भी हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, क्योंकि जो हज़रत इब्राहीम के ऊपर आजमाइशें आई हैं वो हमारे ऊपर नहीं आई हैं अभी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आजमाइशें आई हैं वो हमारे ऊपर नहीं आई हैं, क्योंकि उनके उन एक ज़ात के ऊपर इतनी सारी आजमाइशें थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे को अगर आप देखें, क्योंकि उनके बारे में एक हदीस में आता है कि जिसको जो परेशानी हो वो मुझे देख ले। आपकी पांच बिल्कुल। से एक जो थी वो आपके बाद इंतकाल की है, आपने बाकी की चार को अपने हाथों से दफनाया है। औलाद को दफनाना बहुत बड़ी बात है, ये कोई आसान काम नहीं है। माँ बाप बचपन में ही यतीम हो गए, पैदाइश से पहले यतीम हो गए, उसके बाद वालदा का भी इंतकाल हो गया, कुछ अरसे बाद दादा का भी इंतकाल हो गया। लोगों ने पत्थर तक मारे, पेट पे पत्थर बांधे हैं फाकों की वजह से। और कौन है ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह की राह पे चलते रहे। तो कोई ऐसी चीज अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए नहीं कह दी है जो हम कर नहीं सकते, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं आ गई, कोई ऐसी चीज नहीं आ गई। और दूसरी तरफ ये भी याद रखें कि जो इसी एक जो मैं तफसीर पढ़ी थी, उन्होंने कहा यही चीज आखिरत के मुताबिक आखिरत के बारे में भी है कि उस वक्त भी किसी पे जुल्म नहीं होगा। जो कुछ अमाल किए होंगे वो सामने आ जाएंगे, वो किताब सब कुछ बोल के बता देगी, और किसी के ऊपर उस वक्त जुल्म नहीं होगा। ये नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बार डाल दिया जाएगा, या अगर उसने कोई नेकी की होगी तो उसको उसका अजर नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों सूरतों में है। तो जिंदगी जिसमें इस वक्त हम गुजार रहे हैं, जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो अपनी जिंदगियों के फैसले करते वक्त हमेशा इस्लाम के मुताबिक फैसला किया करें। कुछ भी नहीं होगा बेटे। हमें बहुत डराया जाता है, रिस्क की तंगी से डराया जाता है, शादी के मामलों में डराया जाता है, भूख से, मुफलिसी से शैतान डराता है। कुछ भी नहीं होता। राज़िक, खालिक, मालिक सब अल्लाह है। कुछ भी नहीं होता। फैसला लें इस्लाम के मुताबिक। अल्लाह ताला का इसके बारे में क्या हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे का क्या तर्ज अमल था, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों के फैसले लें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो। कोई ऐसा बोझ भारी हमारे ऊपर नहीं है जो हम संभाल नहीं सकते। आगे चलते हैं। बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मैम मिन हाज़ा व लहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून। लेकिन इनके दिल इस गफलत में पड़े हुए हैं, और इनके और भी और बहुत से मशागिल हैं इनके सिवा जिनके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। मतलब दीन की बात के अलावा हमारी जिंदगियों में बहुत सारी तरजीहात हैं, हमारे दिमागों में, हमारे थॉट प्रोसेस में, और बड़ा कुछ है अदर देन दीन। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
شادی ہونی ہے، پڑھائی کرنی ہے، ڈگری لینی ہے، یا اپنی جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی فٹ باڈی چاہیے، انٹرٹینمنٹ کیا ہو، گھر ہو، پیسہ ہو، فیشن کیا چل رہا ہے، اچھا بچے کتنے ہیں، کب ہوں گے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا ہماری زندگیوں میں، جو اصل میسج ہے، جو اصل زندگی کا مقصد ہے، اس کو ریپلیس کیا ہوا ہے ان سوچوں نے، جو ہماری زندگی کی ترجیحات بن گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ دین فوکس ہی نہیں ہے، اور بڑا کچھ ہے زندگی میں سوچنے کے لیے، ہے نا؟ میم، تو تو کیا ہم مطلب یہ ساری چیزیں سوچ کرنا بند کر دیں، یا ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں، یا ہم کس طرح کریں؟ ایگزیکٹلی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ دل اور دماغ جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ہو، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، آپ جسمانی طور پہ کس طرح مضبوط ہو، مال کیسے کمانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن اور سنت کے تابع ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ان کے بارے میں سوچیں نہیں، ڈیفینیٹلی سوچیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، یہی تو آزمائشیں ہیں، ان لوگوں سے کنیکٹ ہوں گے تو آزمائشیں آئیں گی، یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اب پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، روزی سب نے کمانی ہے، لیکن کیا جو روزی میں کمانے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سمپل۔ گھر بنانا ہے، کئی دفعہ بینک سے لون لے کر حرام کے اوپر آپ ساتھ میں سود دے کے گھر بنا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم ابھی جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی گھر بھی بن جائے گا، لیکن سود دے کے گھر نہیں بنائیں گے۔ اسپاؤس کیسے چوز کرنا ہے؟ یا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میم، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دین پہ نہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ میم اخلاق اور اس کا دین۔ کیونکہ دین اگر وہ دین ہے نا، تو وہ زندگی جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گی۔ مطلب ایک لڑکی، ایسی بات ہے اس کی، وہ اپنے پیرنٹس کے پاس 22 سال، 23 سال، 25 سال رہتی ہے، اس کے بعد اس کی پوری زندگی اس کے شوہر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے لڑکی کا، آج کل لوگ پیسہ اور اس جاب اور یہ سب دیکھتے ہیں، لیکن ان سب میں وہ اس کا دین اور اس کا اخلاق یہ سب بھول جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس ہم پیسہ دیکھیں تاکہ ہماری بیٹی جو ہے وہ سکھی ہے اور یہ وہ، جبکہ یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اس کا دین میٹر، وہ دین پہ ہوگا تو ہی آپ کی بیٹی خوش رہے گی، ادروائز آپ یہ سب چیزیں دین کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کچھ دیکھتے ہیں تو پھر وہ شادیاں کامیاب نہیں۔ آپ بیٹا یاد رکھیے گا، سب سے زندگی میں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ فرینڈ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار بھی ہو، سب سے سیف انسان وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ خوف خدا رکھنے والا شخص سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے۔ آپ اس کی کردار، اخلاق کو دیکھیں کہ وہ اپنے عام زندگی کے معاملات کیا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گزار رہے ہیں۔ اگر وہ گزار رہے ہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے وہ بہت سیف ہے، اگر وہ نہیں گزار رہے پھر معاملہ ڈائسی ہے۔ جی نائنہ، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ یس میم، میرے یہاں پہ ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا، مطلب ان کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں جنرلی ایسے ہی بول رہی ہوں کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں یا ادھر دیکھا جائے تو دین کو صرف بنا لیے کہ بھئی یہ جو رشتہ لے کے آئے، یعنی جو لڑکا ہے جو آپ نے اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہے، 5 وقت کے نمازی، قرآن حافظ ہے، قرآن پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، اس کے اخلاق کو اور جو اس کے اینگر ایشوز اگر ہوئے یا کچھ، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، صرف اس کے نماز روزہ اور اس کو دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ دین اور اخلاق دونوں کو دیکھنا چاہیے، مطلب اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر ہم نے صرف نماز اور روزہ، بس بھائی یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم دے رہے ہیں اپنی بیٹی، تو اس طریقے سے بھی آج کل ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنا اسپاؤس چوز کرنا ہے تو اس کے اخلاق کو بھی اتنی امپورٹینس دینی چاہیے۔ بالکل آپ کی بات میں اس میں ایک تو لوگوں نے وہ بہت پہنایا ہوا اپنے آپ پہ، لوگ دکھتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں، مطلب
کسی کے اندر کا آج کل پتہ کرنا بہت مشکل ہے. بظاہر ہی تو لوگ آپ کو دین کی طرف اور سارا کچھ صحیح دکھتے ہیں، لیکن جب آپ رہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں یہ تو ہے نہیں. یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، اخلاق. لیکن بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ بظاہر آپ سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جب بعد میں ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں. ایسے بھی ہے لوگ تو. بالکل بس آج کل جو ہے نا بڑی مشکل ہو گئی ہے آپ کی اس بات، طرح سے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وہ جو بیچ میں پیریڈ ہوتا ہے نا، ماں باپ جب ایک دوسرے کے وہاں، ان کے والدین بھی اور آپ کے والدین آپس میں ملیں، کھانے وانے پہ جا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. مجھے ایک دفعہ میرے والد نے بڑی اچھی بات کی تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اس کو بٹھا کے آدھا گھنٹہ بولنے کا موقع دیں، اس کو صرف سنیں. انسان اپنے بارے میں بہت کچھ خود اگل دیتا ہے. اس سے ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، واقعی لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، ان کو غور سے سنیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. بڑا کچھ انسان خود ہی بول دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ آپ توکل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، استخارے پہ توکل کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو نیک بندیاں ہیں یا جو نیک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، استخارے کو پرائیورٹی دی جائے، دین کو پرائیورٹی دی جائے. اور آپ والدین آپس میں ملیں، فیملیز آپس میں ملیں اور دیکھیں کہ اگلے کی ترجیحات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، نائلہ آپ کو شیئر کریں گی. میم اب ایسا ہوتا ہے نا کچھ فیملیز میں کہ اگر فار ایگزامپل وہاں سے شادی ہو رہی ہے، اگر گرل کو کچھ کوشچنس کرنے ہیں تو اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا، یا اس طرح کی ان کے تھوڑی مطلب ان اسلامک سوچ ہے، مطلب کلچر کو زیادہ وہ کرتے ہیں، اسلام کے اوپر کلچر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ان کو جو بات کرنے کو نہیں مطلب چھوڑا جاتا، تو پھر ان کا کیسے مطلب پتہ لگے گا کہ یہ صحیح ہے آپ غلط ہے؟ لڑکا لڑکی کی بات کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ یس میم، وہ ہے نا کہ لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھنا، مطلب دیکھنا تو چلیں ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے محرم کے پریزنس میں، تو اگر وہ الاؤ نہ کریں تو پھر؟ نہیں بیٹے، اسلام میں بھی جو اگر اول تو یہ دیکھنے والا بھی، اگر آپ اسکالرس کی اس کے اوپینین دیکھیں، یہ تب ہے دیکھنے کا بھی جب آپ کو آلموسٹ ڈن ہو چکا ہو کہ ہاں یہاں شادی ہو رہی ہے، تو تاکہ آپ کا دل مائل ہو سکے اس شخص ان کی طرف. اور اگر بالکل بھی پسند نہیں آئے تو آپ پیچھے ہٹ سکیں. لیکن یہ جب آلموسٹ بات بڑی فیملی آپس میں فیملیز میں ڈن ہو چکی ہے، تب بھی دیکھنے کا زیادہ اسی وقت آتا ہے. ہاں اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس انکار کا، آپ کے پاس روم ہے اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہیں تو. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ایسے کچھ انسان کے کوئی سوالات ہیں تو آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں اور وہ آگے جا کے وہ پوچھ لیں. اس کے بارے میں بالکل اوپن رہنا چاہیے کہ والدین وہ سوال، آپ کی بیٹی کے یہ سوالات ہیں اور آپ پوچھ لیں ان سے. اور آئی اگری، والدین کو جو بیٹی کے ماں باپ ہیں یا جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ اس معاملے میں اوپن ہو اور سوال اوپنلی کریں. کیونکہ اس وقت ایک لبادہ ہم نے اپنے اوپر اوڑا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اس وقت اپنی صرف بیسٹ سائڈ دکھانی ہے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی. یہ غلط سوچ ہے. اس وقت آپ پریکٹیکل ہو کر اوپنلی بات کریں، فیملیز اوپنلی بات کریں. اور اگر لڑکی کوئی سوالات ہیں اس کے والدین سامنے رکھیں لڑکے والوں کے، یا اگر لڑکے کے اسی طرح کوئی سوالات ہیں تو وہ سامنے رکھیں. ٹھیک ہے اوکے. اور یہ صرف معاملہ صرف میم شادی. جی بتائیے بیٹا. میم آپ نے استخارے کا کہا ہے میم، استخارے کے بارے میں یہ جو خواب والا سارا وہ کیا ہوا ہے کہ خواب آئے گا، یہ کیا حقیقت ہے؟ اس میں ایسا کچھ ہے؟ حدیث میں اس کا نہیں آتا. حدیث میں بس ایک استخارے کا طریقہ ہے، آپ وہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے، جیسے 2 رکعت نفل نماز ہے اور اس کے بعد استخارے کی دعا ہے، آپ وہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. حدیث میں کہیں خواب کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کو خواب ہی آئے گا.
لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک خواب بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے کہ خواب ہی جو آئے گا بس اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب کچھ خواب جو ہے وہ کیا پتہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان تو آپ کا کھلا دشمن ہے، اور وہ کچھ اس طرح دکھائے اور بعد میں یہ وہ لوگوں کا آج کل زیادہ تر خواب پہ بلیو ہے کہ خواب آتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کا لیکن میم پھر پتا کیسے چلے گا کہ کیا رائٹ ہے؟ جو بیٹے جو استخارہ آپ کرتے ہیں اور پھر آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ کام آپ کے لیے صحیح ہوگا، بہتر ہوگا، تو وہ اسموتھلی ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہوگا آپ کے لیے بہتر تو وہ نہیں ہوگا. یہ ایمان کی بات ہے. اگین آپ توکل رکھیں کہ آپ نے استخارہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اب وہ ہوگا جو آپ. یہ مطلب میم میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں جی جی بتائیے نور. پر. ایکسکیوز میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے. میرا نا کچھ ٹائم پہلے شاید 2 منتھس پہلے نکاح تھا، نکاح کا مطلب کہہ رہے تھے بابا. نور اگر آپ کا تو کوئی میں نے پرائیویٹ استخارہ کیا آپ کنٹینیوسلی، مجھے مطلب کوئی WhatsApp 5-6 دن 7 دن جیسے. نور آپ کا اگر کوئی آپ کا کوئی ایسے پرائیویٹ مسئلہ ہے تو آپ مجھے جی واٹس ایپ اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی. شکریہ. دے رہی میم، میں شیئر کرنا چاہتی ہوں سب کے ساتھ. اوکے شور گو اہیڈ. دراصل نکاح کا تو تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا نکاح کرنے کا، لیکن بابا اور فیملی وغیرہ انسسٹ کر رہے تھے. کوئی 5 یا 6 ٹائم استخارہ کیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ استخارہ روک دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو. اور استخارہ سچ میں ورک کرتا ہے، یعنی اور کوئی خواب والا سلسلہ بھی نہیں ہوا تھا، بس میں کنٹینیوسلی استخارہ کر رہی تھی عشاء کی نماز کے بعد. او اچھا، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ. بالکل آپ نے صحیح کہا، جزاک اللہ. تو آپ استخارہ کرتی رہیں اور پھر وہ معاملہ ہوا نہیں، ایسا ہی ہے؟ یس میم. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ نور شیئر کرنے کے لیے. بالکل آپ نے بالکل طریقہ یہی ہے کہ آپ استخارہ کرتے میم میں ہیں، بولوں؟ اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہیلو. اوکے میم. میم میرا نا ایک یہ کوشچن ہے کہ مطلب میری ایک کلاس فیلو ہے نا، اس کے ساتھ میری بات ہوئی، تو وہ کہتی ہے میری سسٹر جو ہے وہ عالمہ ہیں اور اس طرح، اور انہوں نے استخارہ کیا تھا اور ان کو جھٹکے ملے تھے اور اس طرح ہوتا ہے. مجھے پتا ہے یہ اب انہوں نے جو بات کی ہے یہ غلط ہے، لیکن میں اب ان کو منع کس طرح کروں؟ اگر میں وہ منع کرتی ہوں تو وہ آگے سے یہ کہتی ہیں کہ میری سسٹر عالمہ ہے، انہیں سب پتا ہے، اس طرح، تو پھر یہ بندہ کیا کرے؟ سمپل آپ دلیل مانگ لیا کریں. مطلب جو ہے نا اس قرآن دلیل جو ہے نا وہ قرآن اور سنت ہے، اینڈ دیٹ از اٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی. ان کو اگر اس طرح سا کچھ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. میم جی مطلب میں جب ریفرنس مانگتی ہوں نا، میں کہتی ہوں ریفرنس کہاں پر ہے، تو وہ بات گھما پھرا کے کر دیتی ہوتی ہیں، تو پھر وہ مطلب اس طرح سے کرتی ہوتی ہیں، طنز کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے، اس طرح کچھ، تو پھر بندے کو برا لگتا ہے. ہاں بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جہاں پر بھی آپ کو جب بھی کسی بات کی آپ کو کوئی بیس نہیں ملے گی نا، تو وہ انسان پھر اس کو غصے سے اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر آپ غصہ دکھاتے ہیں، آواز وہی شخص اونچی کرتا ہے یا انسلٹنگ وے میں وہی شخص بات کرتا ہے. آپ کفار مکہ کا بھی یہی ویسے دیکھ، میں مطلب معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ یا تو اپنی آواز اونچی کرے گا یا وہ آپ کا تمسخر اڑائے گا. یہ ایک انسانی سائیکی ہے. سو اس کے بارے میں نہ ہی پریشان ہو نہ ہی بودر ہو، لیکن جو اصل حق بات ہے وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے تو اپنی ترجیحات ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، جیسے اگر آپ اپنے آپ کی فزیکلی فٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قوی مومن یعنی کہ اسٹرانگ مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. تو بالکل اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، لیکن لوگ آج کل اس کے بارے میں obsessed ہے
کہ 2 2 گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں، ملٹی وائٹامنس کھا رہے ہیں، ایسی اسپیسیفک ڈائٹ کھا رہے ہیں، کیٹو ڈائٹ پہ جا رہے ہیں، خود ہی اپنے اوپر حرام اور حلال کر دیے چیزیں، ایسے ایکسٹریمز پہ مت جائیں. اس لیے جو بھی ترجیحات ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق رکھیں. ٹھیک ہے، بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی ڈسکشن رہی. آگے چلتے ہیں. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخے چلائیں گے. مطلب جب وہ وقت پھر آئے گا، ابھی تو وہ بات نہیں سن رہے، ابھی تو ان کے بڑے اور مشاغل ہیں، بڑے مصروف ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے خوشحال لوگوں کو ہم عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخے چلائیں گے. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے ہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، آج تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہے. جب وہ وقت آئے گا جب عذاب میں یہ پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت جو مرضی وائے ویلا کریں، چیخیں پیٹیں، جو مرضی کریں، اب کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا ہماری طرف سے. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے. مطلب جب تکبر میں، اس وقت جب تمہیں نبی پکار رہے ہوتے تھے تو تم اپنے تکبر میں ایسے الٹے گھوم جاتے تھے جیسے تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی. اب کوئی چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. میم اس مستكبرين آیت سے به ایک بات سامرا کرنی ہے. تهجرون. سوری بیٹے، آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ جی میم، یہ جو آیت تھی نا یہاں سے مطلب میم ہم کسی کو کوئی ہمارے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اللہ کا بھی یہ حکم نہیں ہے یا کچھ، لیکن وہ پھر نا نہیں سمجھتے اس ٹائم وہ بات نا، وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو پھر اس کا بھی اللہ پاک کی طرف سے ان پہ ہوگا عذاب یا مطلب بیٹے اگر آپ کوئی جیسے. انجسٹ، کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ غلط کر رہے ہیں تو بالکل اس چیز کا تو حساب دینا ہوگا. تبھی تو قیامت کا دن ہے، تبھی تو اسے یوم الدین کہا جاتا ہے. تو بالکل اس چیز کی پکڑ ان کی ہوگی اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں یا کوئی ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی. مستكبرين به سامرا تهجرون. تکبر کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے. پہلے عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے پرانے آباء و اجداد کے جو مارکے تھے وہ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. تو وہی سمجھتے تھے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ایکٹ کرتے تھے جیسے یہ کوئی بس پرانے لوگوں کے قصے سنا رہے ہیں، کوئی پرانی باتیں سنا رہے ہیں. تکبر کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ اس بات کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کیونکہ یہ لوگ تو یہ کہتے تھے، ہم نے قرآن میں بارہا پچھلی کلاس میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، جب حضرت نوح کے بارے میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مطلب یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنی تھی. کیا خیال ہے؟ مین میم وہ جھٹلاتے، وہ مطلب سننے سنے ہوں گے انہوں نے لیکن وہ جھٹلا رہے تھے اس چیز کو. Exactly. 2 کیسز ہو سکتے ہیں. یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کے آباء و اجداد نے ان تک پہنچائی تھی بات، لیکن کیونکہ ان کی چودراہٹ جو تھی وہ خطرے میں پڑ رہی تھی تو انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سن رکھی پہلے. یا پھر ان کے آباء و اجداد نے یہ پیغام ان تک پہنچایا ہی نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے ہاں یہ بھی. ہم اپنے بچوں تک آگے بات نہیں پہنچاتے، دین ان کے لیے پرائیورٹی نہیں بناتے. ہمارے بچوں کو ہم نے کیا پرائیورٹیز دی ہوئی ہیں کہ بس تم دنیاوی معاملوں میں ایکسل کرو،
تعلیم یہ ہونی چاہیے، جاب ایسی ہونی چاہیے، اسپاؤس ایسا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یہ ہونی چاہیے، تمہارے بچوں کے معاملات ایسے ہونے چاہیے، تمہارے پاس گاڑی یہ ہونی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کی پرائیورٹیز جو ہے نا غلط سیٹ کرتے ہیں کئی دفعہ. ہم یہ دین جو اسلام کا پیغام ہے ان تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی کیس ہو. یس میم، کم ہی پیرنٹس ہیں جو مطلب دین کی باتیں سکھاتے ہیں. میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ مطلب اتنا ہوتا ہے کہ بچے نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے تو بھی والدین کو ہوش نہیں ہوتا کہ مطلب یہ بھی سوال والدین سے ہوگا نا، بالکل اپنے بچوں کی تربیت کا. تو یہ سب والدین کا یہ، اور آپ کی والی بات ہو سکتا ہے انہوں نے پہنچائی نہ ہو وہ بات. یہ دونوں سیناریوز ہو سکتے، کیونکہ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی جو آئے ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور نبی کی پیروی کرو. تمام تمام انبیاء یہی پیغام لے کر آئے ہیں. تو ان کے آباء و اجداد تک یہ بات پہنچی ہے. تو کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے ایسا کلام نہیں پڑھ کے سنایا جا رہا تھا. ارد گرد جو ہے ان کے ساتھ ارد گرد ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ کیا سفر کر کے دیکھتے نہیں. تو جو یہ شام وغیرہ جاتے تھے اس میں ساری وہ وادیاں آتی تھی. قوم لوط وہاں پہ بسی ہوئی تھی، قوم شعیب ساری وہاں پر، حضرت صالح کی جو قوم تھی ادھر بسے ہوئے تھے یہ لوگ، ان کے کھنڈرات وہاں پہ موجود تھے. تب کے دور میں تو وہ مطلب پیدل یا اونٹ پہ اس طرح سفر کرتے تھے، تو وہ تو مطلب اتنا راستہ لمبا ہوتا تھا، وہ تو دیکھا کرتے ہوں گے یہ سب. تو یہ یا ارد گرد جو تھے ان کے پاس ہی جو قبیلے آباد تھے اور بھی جیسے مدینے میں جو تھے یہودی آباد تھے، ان سے بھی باتیں سنتے ہوں گے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والی بات. یا عیسائی ان کے پاس موجود تھے ارد گرد جو قبیلے آباد تھے. یہ ساری چیزیں جو پیغام ہے وہ سنتے آ رہے تھے. حضرت ابراہیم کو وہ مانتے تھے، حضرت اسماعیل کو وہ مانتے تھے کہ وہ یہیں پر مکہ میں تھے. آگے چلتے ہیں. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ مطلب 40 سال گزر چکے تھے، 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر نبوت آئی تھی. اس سے پہلے وہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، تو اب ایک دم سے کیا ہو گیا کہ ان کی بات کا انکار کرنے لگے؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو اس کے منکر ہو رہے ہیں کہ اب ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اب ان کے بارے میں مختلف ان کے بارے میں مختلف باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے. بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے. کیوں وہ اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے تھے بیٹے؟ جو کہ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے. میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اچھا اگر اسلام اتنا ہی پرفیکٹ ریلیجن ہے تو پھر لوگ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ کیوں انکار کیے جا رہے تھے حق کو؟ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ میم جیسے میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری ڈاکیومنٹری وغیرہ سرچ کی، دیکھی، تو مطلب وہ ان کی کمائی ہو رہی تھی. لائک ہر قافلے آتے تھے مکہ اور وہ سب چیزیں ہوتی تھی، اور ان کی بات سوچ ہوتی تھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل کریں گے تو پھر یہ ہماری کمائی بند ہو جائے گی. اور مطلب پتہ نہیں، مطلب مجھے یہی لگ رہا ہے ایک یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے. بڑا اسپیسیفک مسئلہ ہے نا بیٹا، یہ تو بڑے ایک اسپیسیفک علاقے کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم آج بھی دیکھیں تو لوگ یہ بات پیغام اللہ کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک صاحب نے مجھے یہی کہا کہ اگر اتنا اچھا دین ہے تو پھر سب کیوں نہیں فالو کر لیتے؟ میم یہی تو آپ کی ہے کہ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں، یہ معجزے دکھائیں، وہ معجزے دکھائیں، تو اللہ پاک نے ان کو دیے، ان کو سب دکھائے. اس کے باوجود ان کی قوم جو ہے وہ نافرمان رہی، اور یہ وہ کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ دین کی ہم امید ہیں، ہم پہ ایمان رکھتے ہیں.
تو اب غیب پہ ایمان رکھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی نا، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہی معجزے اگر ہم دیکھتے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے، جیسے سمندر جو ہے وہ ان بیچ میں راستہ ہو گیا، وہ نکل ہے، تو یہی چیزیں جو ہے معجزے ہیں، وہ ہماری جیسے نبی پاک کی امت دیکھتی تو وہ بالکل اللہ پہ کر لیتی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دیکھے نہیں ہیں، انہوں نے سنے ہیں، کچھ میرا لوگ کی سوال مینٹلٹی شاید یہ ہو۔ میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال سمپل ہے کہ اگر اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے، بے شک ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے اگر ان کے لیے یہ افی ہے، اگر یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پرفیکٹ دین ہے تو پھر پوری دنیا اسلام کیوں نہیں لے آتی؟ معجزات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں اگر آپ احکام دیکھیں، اگر قرآن کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز ہیں، اگر آپ ان کو ہی ڈیٹیل میں پڑھ لیں تو یہ پرفیکٹ ہے دنیا کو چلانے کے لیے. میم شاید اس لیے کیونکہ چینج مانگتا ہے اور ہم اس چینج کے لیے ریڈی نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ، مجھے یہ جواب چاہیے تھا. یہ دین چینج مانگتا ہے. جب آپ اللہ سبحانہ اور میم یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ جواب مجھے چاہیے تھا، کیونکہ یہ دین آپ سے چینج مانگتا ہے. پھر ایک دفعہ آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے ہیں، پھر آپ کے لیے ننگے سر باہر نکلنا مشکل کام ہے، کیونکہ پھر آپ کو کاٹتا ہے. پھر حرام کمانا بڑا مشکل ہے. پھر کسی نان محرم کے ساتھ فری ہو کے باتیں کرنا مشکل ہے. پھر یہ کاٹتی ہیں چیزیں. اگر نہیں کاٹتی تو کاٹنی چاہیے، کیونکہ یہ دین چینج مانگتا ہے. آپ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہ سکتے. آپ کی کئی دفعہ زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اپ سائڈ ڈاؤن نہیں کہوں گی، 180 ہو جاتی ہے. چلیں 180 ڈگری آپ کی لائف فلپ ہوتی ہے. جو آپ ہوتے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں. نہ ہی صرف زندگیاں بدلتی ہیں، ان کو وہ دیکھنے میں مختلف ہو جاتے ہیں. وہ جو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، وہ ان کا حلیہ بدل جاتا ہے. کیونکہ یہ دین چینج مانگتا ہے، اس لیے لوگ اس سے بھاگتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. آگے چلتے میم اور میم جب ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، جیسے قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں اور چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لائک اگر جیسے ہم لوگ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نا، لائک اگر ہم ماؤنٹینس کو دیکھتے ہیں تو ویسے ہمارے لیے ایک نیچرل بیوٹی ہے، ایک ٹھیک ہے کہ اٹریکشن کا ایک ہے کہ بھائی خوبصورت لگتی ہے. لیکن جب ہم اسے قرآنک ایکسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کا وہ جو پہاڑ ہے انہیں میکھیں بنا کے وہ اندر گڑ دیا تاکہ زمین لڑک نہ جائے اس طرح. تو مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ ہمیں اتنا بدل دیتا ہے کہ لائک اگر ہم اینیملس پہ دیکھتے ہیں نا، جیسے وہ ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اچھا جانور ہے. لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ سورۃ النمل والی آیت آ جاتی ہے مائنڈ میں کہ یار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم انہیں لے کے جاتے ہو چرانے کے لیے تو تمہاری کتنی شان ہے اس طرح. تو قرآن اور دین اسلام انسان کو بدل دیتا ہے بہت زیادہ، آپ کی نظر اس میں بدل. اتر جاتا ہے. بالکل بالکل، بہت پیاری بات کی مناہل آپ نے، کہ انسان قرآن آپ کو ویسے ہی بدل دیتا ہے، آپ کی سوچ بدل دیتا ہے، آپ کا دیکھنے کا نظریہ بدل دیتا ہے، آپ کی پرسپیکٹیو زندگی کے چینج ہو جاتے ہیں. بالکل بہت پیاری بات کی آپ نے. تو یہ اور آپ کی ویسے زندگی میں یہ چینج مانگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں. پھر آپ اپنی جو عام ریگولر لائف ہے وہ اس طرح سے نہیں جی سکتے. اس لیے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ لیکن چینج. میم آپ اس کو پراپر فالو کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ بالکل کچھ کر نہیں پاتے ہو. لائک نہ آپ گیدرنگس کے رہ سکتے ہو پھر، کیونکہ کو گیدرنگس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کہیں جا نہیں سکتے، پردے کا ہماری حکم ہے، تو زندگی، وہ بالکل ایک پراپر چینج ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے. مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو، ہماری زندگیاں اس کے مطابق نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو دنیا کے مطابق چلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں چلاتے. کیونکہ ہاں سب فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ نون کا نقطہ لگتے ہیں. لیکن یاد رکھیں چینج بہت چھوٹے سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ چینج لے کر آتے ہیں. اور بیٹے یہ میں آپ کو اپنا زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. جب آپ اللہ کی خاطر چینج ہوتے، آپ کے ارد گرد لوگ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی کلاسز میں یہ بات کی تھی کہ عزت جو ہے نا وہ دین میں ہے. جو ریئل عزت ہے نا، جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں، میں دنیاوی عزت کی بات نہیں کر رہی کہ لوگ کھڑے ہو کے آپ کے لیے چیخے مار رہے ہیں یا آپ کا نام پکار رہے ہیں، میں اس کی عزت کی بات نہیں کر رہی. جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جب عزت آتی ہے نا، وہ دین سے آتی ہے. آپ جب اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، سٹینڈ لیتے ہیں، یقین کریں آپ کے ارد گرد چیزیں چینج ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ مشکل ہے، ہمیں لگتا ہے ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا. کچھ بھی نہیں چھوٹتا، یقین کریں کچھ بھی نہیں چھوٹتا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی، یہی امتحان ہوتا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ جب آپ لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایک حدیث میں ہے کہ تم چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں. تم ایک ہاتھ آتے ہو، میں 10 ہاتھ آتا ہوں. آپ کو وہ پہلا قدم خود اٹھانا ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ آپ کی ارد گرد کی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. میم اور انہوں نے ایک بات کی کہ جب ہم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہیں جا نہیں سکتے یہ وہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہمیں باؤنڈ نہیں کرتا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی جیو، لیکن ایک لمٹ سے، ایک اچھے طریقے سے. لائک اگر آپ کو باہر جانا ہے تو آپ بہت زیادہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے، لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ پردے میں رہ کے، آپ حجاب کریں، آپ نقاب کریں، برقع پہنے یا ایسے کورڈ کپڑے پہنے، اور آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایسی جگہوں پہ نہیں کہ جہاں پہ پارٹیز اور وغیرہ یہ وہ ہو رہی ہو. اور جو کو گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ مجھے پہلے یہ چیزیں نا بڑی لگتی ہوتی تھی یونیورسٹی میں کہ یار جانا ہے، بڑا مزہ آئے گا یہ وہ. لیکن اب جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار وہ چیزیں آپ کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں، آپ کو ان سے بچنا چاہیے. ہمیں اسٹارٹنگ پہ وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان ریئل وہ ہمیں اندر سے ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہیں. کو گیدرنگ میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. لائک ڈانسز ہوتے ہیں وہ بہت ولگر ہوتے ہیں. لائک جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ زمین پہ اس طرح پاؤں اوڑتے نہ مارے کہ ان کی پیروں کی جھگار کسی کے، مطلب جو آواز ہے وہ کسی کے کانوں میں پڑے. تو وہاں پہ تو لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح کی جگہوں پہ تو نہیں جانا چاہیے نا. لیکن باقی اسلام جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے، آزادی بھی دیتا ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، بس کچھ آپ قواعد و قوانین کے فالو ساتھ. کرتے ہیں، آپ اللہ کے قوانین فالو کرتے ہیں اور اس کی ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو مرضی کریں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، جو صحیح حق بات ہے، جو اللہ کے رولز اور قوانین ہے، اگر وہ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا وہ حق، تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے. بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. مطلب ان کے لیے ہم پیغام لے کر آئے ہیں لیکن اس سے اعراض کر رہے ہیں. اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین جو کوئی بھی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے. یعنی کہ اگر ان کے مطابق چل رہے ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں نصیحت دے دی گئی، احکام دے دیے گئے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا، یہ تو بلیسنگ ہے. اگر میں آپ کو آج ایک سچویشن دوں، چلے ٹھیک ہے، ایک سینیریو ہے کہ ایک شخص ہے، غریب ہے، پیچھے بچے بھی ہیں، اس کو پیسے ملے، اس نے کسی کا قتل کر دیا، یا کسی ویسے ہی ایگریشن میں، غصے میں اس نے قتل کر دیا کسی دوسرے آدمی کا. اب وہ شخص غریب ہے، اس کے پیچھے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی دوائیوں کا خرچہ ہے، وہ واحد کمانے والا ہے، پیچھے ایک بہن بھی بیٹھی ہے جس کی شادی کرنی ہے، اس کے 4 بچے بھی ہیں جس کی کفالت کرنی ہے، بیوی ہے. تو ایک غریب اور آدمی ہے تو ہے بھی بریڈ ونر، وہ واحد وہی ہے گھر کا سہارا. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کی کیا سزا ہو؟ اسلام تو میم جی جی. یہ ساری پریشانیاں ایک طرف، لیکن یہ کسی کا جو خون کر بھی رہے ہیں ان کی بھی تو فیملی ہوگی، وہ بھی تو کمانے والا ہوگا کسی کا، تو یہ میرے خیال سے غلط ہوگا، کیونکہ دیکھیں اسے سوچنا لبرل چاہیے. مائنڈیڈ لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب وہ قتل تو ہو گیا ہے، اب اس کی فیملی کو کیوں بے سہارا کر رہے ہو؟ یہ بھی قتل کر دو گے تو یعنی کہ پہلے ایک خاندان تباہ ہوتا ہے اب دوسرا خاندان تباہ ہو جائے گا.
لیکن میم آئی گیس یہ بھی آتا ہے نا کہ سزا دینی چاہیے، اگر ہم سزا نہیں دیں گے تو پھر ہر کوئی کام کرنا شروع کر دے گا۔ ایگزیکٹلی، آپ یہ دیکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اور اے ہوش مندو، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 179 ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی کہ تم اگر قتل کرو گے تمہارے اس میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، یہ دو تفاسیر کے میں نے پوائنٹس ایڈ کیے میں۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خونریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن و سکون رہتا ہے۔ اگر آپ قتل کے بجائے، کسی نے اگر قتل کیا ہے تو وہ شخص اگر اسے پتا ہوگا کہ میں نے اگر قتل کروں گا تو میں بھی قتل کیا جاؤں گا، اس خوف سے ہی وہ قتل نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، قرآن اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتے ہیں، یعنی کہ وارن کرتے ہیں کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قصاص میں زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والے، یعنی کہ جو قاتل ہے اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا نا، اس نے قتل کر دیا، انسانی جان کا احترام نہ کرنے والے کو نہ کرنے والی کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے کہ بھئی اس کو تو قتل نہ کرو نا، یہ خاندان تباہ ہو گیا، اب اس کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ وہ دراصل اپنے آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ ایک تو اس بندے کو یہ مل جائے گی کہ ٹھیک ہے میں قتل کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، جہاں جو انجسٹ معاشرے ہیں ان میں یہی ہو رہا ہے آج کل۔ اور دوسرا یہ کہ ارد گرد کے دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اچھا یہ بچ سکتا ہے تو میں بھی بچ جاؤں گا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ ایز اٹ از نافذ ہونے چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، جیسے کہ، اور یہ ہر چیز میں نافذ ہوتا ہے، یہ زنا کے معاملے میں بھی ہے، یہ کرپشن کے معاملے میں ہے، یہ رشوت خوری کے معاملے میں ہے، یہ قتل کے معاملے، ہر معاملے میں اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی جاتی تو آسمان زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے سوسائٹی کا۔ تو اس لیے فار اے سیف، پیسفل اینڈ فلرشنگ سوسائٹی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں الحق کو فالو کرنا ہے، قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخرج ربك خیر وهو خیر الرازقین۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خراج یعنی کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ قصہ گو ہوا کرتے تھے تو وہ ان سے پیسے لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، ان کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، ان کے اور کہیں زیادہ خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، جو راستہ حق ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جانے والا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ اس رستے سے انحراف کرتے ہیں، یعنی کہ جب آخرت پہ یقین ہی نہیں ہوگا تو پھر سیاہ سفید جو مرضی کرتے رہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا؟ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ٹیچر کو آپ کو پتا ہے کہ آپ اسکول جائیں، آپ کالج جائیں گے اور وہ پوچھیں گی اسائنمنٹ کیوں نہیں کی، آپ کو کوئی ڈبل اسائنمنٹ دی جائے گی، آپ سے کچھ پوچھ گچھ ہوگی تو پھر انسان ذرا کانشیس ہوگا۔ اگر ٹیچر نے کچھ پوچھنا نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اگر وہ آخرت پہ جو یقین نہیں رکھتے وہ اس رستے سے انحراف کر رہے ہیں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا پھر۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، غور سے سنیں بیٹے یہ آیت، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیفیں ہیں وہ رفع کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیف رفع کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں گے۔ ہونا تو یہ نہیں چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور تکلیف دور کر دیں تو انسان کو شکر گزار ہو جانا چاہیے۔
है ना। जो मैं लाइक तफसील मैम, ये तो ये होगा ना कि हम जो मर्जी कर ले, जब हमें कोई सजा जजा का कोई मामला ही नहीं होगा, हमारी पकड़ ही नहीं होगी, तो हम तो कभी उस चीज से बाज ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी इंसानों की नेचर ही ऐसी है। जब जब हम फंसते हैं तो फिर हमें अल्लाह ताला याद आते हैं। ये जब मैं तफसीर पढ़ी थी तो ये इसकी तफसीर में था कि जो उस वक्त के लोग थे उनके ऊपर कुछ ऐसी आजमाइशें भी आई थी, और कई दफ़ा जो है खाने पीने की तंगी और ये सब कुछ कहत साली और ये सब कुछ भी आया था, ताकि वो उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज़रा गौर से सुने। लेकिन इस आयत से जो हमें एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज मिलता है ना, वो ये है कि कई दफ़ा ऐसे मसाइल जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद दिलाते हैं वो हमारे लिए नेमत होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान मुश्किलें मांगनी शुरू कर दे, लेकिन कई दफ़ा हम किसी ऐसे मसले में फंसे होते हैं और हम बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कई दफ़ा नेमत होती हैं। वो प्रॉब्लम जो हमें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। ये याद रखिए, ये एक सोच है। अगेन जो इस्लाम आपकी सोच बदलता है ना, तो कई दफ़ा अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, अल्लाह ताला से हम गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं, हम तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला से हम करीब होते चले जाते हैं। और एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि आजमाइश और अजाब में फ़र्क भी यही है कि आजमाइश में आपको अल्लाह ताला याद रहते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया है मैं आजमाऊंगा, हर हाल में आपकी इंसान की आजमाइश तो होनी है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें कई दफ़ा आजमाते हैं और हम मैम और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। मैम जी नूर, आप बताइए, आपकी आवाज़ आ रही मैम हमारी लाइफ में होता है कि लाइक हम जब जैसे हम परेशानी के वक्त में अल्लाह ताला के बहुत करीब आते हैं, फिर वो परेशानी हम पे टल जाती है, तो फिर हम ऐसा ऐसा महसूस करते हैं कि हम अल्लाह ताला से उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं है। जिस तरह परेशानी में हम लोग, और ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे करीब है। बिल्कुल तो ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा अल्लाह ताला हमें अपने करीब महसूस हो उसी तरह जैसे परेशानी के वक्त में। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू ताला तो कुरान में ये फरमाते हैं। इसीलिए तो बार बार आप ये देखें, आप ये पढ़ेंगे कि जब हम इनको आसूदगी, जब ये परेशान होते हैं तो ये हमें यकसू होके पुकारते हैं, और जब हम इनकी परेशानी दूर कर देते हैं तो ये शिरक करने लगते हैं। तो यानी कि इंसान इस बारे में कोशिश फुल ये करे कि जब मैं खुश हूं तब भी अल्लाह को याद करूं, और जब मैं परेशान हूं तब भी अल्लाह को याद करूं। बिल्कुल ये एक कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए इंसान की, कि जब हमें कोई राहत मिले तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा शुक्र करें, और जब कोई परेशानी आए तब भी अल्लाह ताला से रुजू करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक कॉन्शियस एफर्ट है जो हमें करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर मैम। जी। ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. और हमने इन्हें अजाब में पकड़ा था तो इसके बावजूद ना इन्होंने अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार की और ना ही वो गिड़गिड़ाए, यानी कि जब वो किसी मुश्किल में फंसे भी तो उनका रवैया ये हुआ कि ना उन लोगों ने आजिज़ी इख्तियार की, ना वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए। حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. यहाँ तक कि जब हम इन पर खोल देंगे बहुत सख्त अजाब का दरवाज़ा तो जब ही वो इसमें बिल्कुल मायूस होकर रह जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए। आज का हमारा लेसन यहीं तक। हम अपने की एक्शंस देख लेते हैं। हमारे लिए जो सबक है कि हमें अपने रब की राह में खर्च करते हुए भी आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। और ये कैसे आ सकती है, यानी कि हम डरते रहें जब हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की राह में खर्च कर रहे हों कि क्या ये कबूल होगा नहीं होगा, रियाकारी तो नहीं आ रही, तकब्बुर तो नहीं आ रहा। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है जब हमें इस बात पे ईमान हो कि जो कुछ हमने इन्हें दिया है इसमें खर्च करते हैं, इस आयत पे हमें ईमान हो। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें कोई ऐसा काम नहीं दिया जिसे हम संभाल नहीं सकते, इसलिए अपनी जो भी जिंदगियों के फैसले हैं वो इस्लाम के मुताबिक करें। यकीन रखें कि कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ शैतान के बहकावे होते हैं, लोगों के बहकावे होते हैं कि ये हो जाएगा और फला हो जाएगा, तुम यूं करोगी तो ये हो जाएगा, तुम फला चीज, ये सब उनके बहकावे हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू ताला के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें।
آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں ہیں اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کے باقی تمام فیصلے کریں۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، یہ سچویشن دی گئی ہیں ہمیں جس میں ہمیں پرفارم کرنا ہے قرآن اور سنت کے مطابق۔ تو ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو، باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیف، پیسفل اور فلرشنگ سوسائٹی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے؟ الحق، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے مطابق ہو جاتا، ان کی خواہشات کے مطابق حق ہو جاتا، تو پھر تو جو کچھ آسمان اور زمین میں اور اس کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ تو ایک اچھی سوسائٹی اگر چاہیے، ایک فلرشنگ سوسائٹی، ایک پیسفل، پرسکون، محفوظ سوسائٹی اگر چاہیے تو ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی صحیح رول ہیں، وہ ہمارے بنانے والی کی طرف سے ہے۔ اور لاسٹ لیسن کہ ایسے مسائل جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، جو ہمیں ان کی یاد دلاتے ہیں، وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے بات بھی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم راحت میں بھی یاد رکھیں، آسودگی میں، خوشحالی میں بھی یاد رکھیں، اور جب مسئلہ آئے تو بھی انہی سے رجوع کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔